أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى۔ تو گزشتہ کل تک وہ بات سماعت کی کہ مقابلہ ہوا، پھر جادوگر جتنے تھے سارے ہارے، اور اس کے بعد سجدے میں گرے اور کہا کہ ہم ایمان لائے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں گرے اسی وقت انہیں ان کے جنت کے مراتب دکھا دیے گئے تھے کہ کون کس مرتبے پر فائز ہے، اس کو اسی وقت پتہ چل گیا تھا اور بتا دیا گیا تھا۔ اب جس نے سجدے میں گر کے جنت میں اپنا مقام اور مرتبہ دیکھ لیا ہو اور اسے پتہ چل گیا ہو کہ وہ کامیاب لوگوں میں، پھر اسے ڈر کس چیز کا رہتا ہے؟ کسی چیز کا نہیں رہے گا۔ اب فرعون کہتا ہے قال، فرعون بولا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، کیا تم اس پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ ایمان لانا ہے تو تیری اجازت کی ضرورت ہے، ایمان لانا ہے جس کی مرضی، جب لانا چاہے تب لے آئے۔ لیکن سارے کے سارے جادوگر جن کو مقابلے کے لیے لایا تھا، مقابلہ تو خود ہار کر کے قبول کر چکے، یہ جادو نہیں، یہ تو سچا نبی ہے جس کا جو معجزہ دکھا رہا ہے، تو مان لیا، سارے گرے ایمان لے آئے۔ اب ان قریب اگر یہ اٹھتے اور اس کے بعد لوگ بھی یہ نظارہ برابر دیکھتے رہتے تو سارے ایمان لے آتے۔ کہ اب ساروں کو ایمان لانے سے روکنا تھا، تو اب فرعون نے چال یہاں کس بات کی چلی؟ ٹھیک ہے تم ہار گئے، وہ جیت گئے، تو کم سے کم مجھ سے مشورہ کر لیتے کہ بادشاہ جی ایسا ہے کہ ہم سب ہار گئے ہیں، ایک کام کرتے ہم سب مل کر ایمان لے آتے ہیں۔ تو قبل ان آذن لکم، میری اجازت دینے سے پہلے تم ایمان لے آئے ہو، مجھ سے پوچھتے اور میری اجازت کے بعد لاتے، اب کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ فرعون کہتا ہے کیا انہو، اب بات پلٹ کر بدل کر، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، کہ بے شک وہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ اللہ اکبر، اب کتنی بڑی بات کہہ دی۔ جادوگروں کو حضرت موسیٰ اور ہارون کے مقابلے کے لیے لایا تھا، اب مقابلہ ہوا اور ہار گئے، اب الزام کیا رکھتا ہے؟ کہا یہ حضرت موسیٰ یہی تم سب کے استاد ہیں، مطلب تم سب کو جادو سکھانے والے یہی ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ کہ استاد اور شاگرد یہ سارے اکٹھے ہو گئے، ان لوگوں نے مل کر مجھے ہرا دیا۔ پوری بات پلٹ دی۔ یہ نہ کہے تو سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے، پوری جتنی قوم ہے ساری ایمان لے آئے گی، تو کچھ تو کرنا ہے۔ کہ جو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا، وہ کچھ سال وہ جادو بھی سیکھ رہے تھے اور ان ساروں کو سکھا رہے تھے، اور اب آئیں دکھانے کے لیے، تو لے کر کن کو آئے؟ کہا ہم جتنے بھی ہم نے جتنے بلوائے وہ سارے کے سارے انہی کے شاگرد اور سٹوڈنٹ ہیں۔ تو ہوا کیا؟ کہا استاد اور شاگردوں نے مل کر ایک گٹھ جوڑ بنایا، گٹھ بندھن کیا، اور اس کے بعد ہم کو ہرا دیا۔ اس میں تو نئی بات تو کوئی کی نہیں تم نے۔ یہ کہا اب سزا دوں گا، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو اب ضرور میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پیر کاٹوں گا۔ یعنی کہ ہاتھ اگر سیدھا ہوگا تو پیر الٹا کاٹا جائے گا، ہاتھ الٹا کاٹا جائے گا تو پیر سیدھا کاٹا جائے گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی دوں گا۔ پہلے تو اس طرح آدھا جسم کاٹ دیا جائے گا اور اس کے بعد سولی دے دی جائے گی کھجور کے تنوں کے اوپر۔ من خلاف وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ اب وہ بڑا سخت بات کہہ رہا ہے کہ کیا ہم میں کس کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، یہ تم جان لو گے۔ اب یہاں وہ کیا کہتا ہے؟ تم ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹوں گا، اس کے بعد تمہیں سولی دوں گا، اب تم کو پتہ چلے گا کہ تمہارا سچا خدا زیادہ عذاب دیتا ہے یا میں زیادہ عذاب دینے والا ہوں۔ یہ چیز اس نے ظاہر کی اپنے آپ کو، خدا ہونا۔ پھر یہاں بھی اتنا سارا کچھ دیکھ لینے کے بعد بھی ابھی خدائی کا دعویٰ تو جا ہی نہیں رہا اس کا۔ میں زیادہ عذاب دیتا ہوں یا تمہارا خدا زیادہ عذاب دیتا ہے؟ معاذ اللہ، انہوں نے یہ کہا۔
ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کا جو یہ اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں قالو انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم وہ جو روشن دلیلیں ہمارے پاس آ گئی، روشن نشانیاں جو ہمارے پاس آئی. کون سی روشن نشانیاں؟ کا وہ عصا جسے ڈالا گیا تھا، ایک وہ، دوسرا کا ہاتھ سورج سے زیادہ چمکتا، تیسری نشانی کا جب سجدے میں گرے تھے جنت کو دیکھ لیا تھا. کہ یہ جو ساری نشانیاں ہم نے تو دیکھ لی. لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، جو روشن نشانیاں ہمارے پاس آئیں ان کو دیکھ لینے کے بعد ہم اپنے آپ پر تجھے ترجیح ہرگز نہیں دیں گے. ہم تجھے مان لے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. روشن دلیلیں تو دیکھ چکے ہیں ہم. ترجمہ کیا بنے گا؟ ہم ان روشن دلیلوں پر ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے جو روشن نشانیاں ہمیں دکھائی گئی ہے اور ہمارے پاس آئی ہے. اچھا تو کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں والذی فطرنا فقدی ما انت قادٍ، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، تو جو چاہے جیسا چاہے کر، تو تجھے جو کرنا ہے وہ کر. ہم جو کہتے ہیں نا قرآن مقدس اس جملے کی عکاسی کرتا ہے، والذی فطرنا فقدی ما انت قادٍ، تو جو چاہے کر لے. پتہ چلتا ہے یہ لفظ بولا جائے گا، تجھ سے جو ہو وہ میرا کر لے، یہ بولا جائے گا. کب بولا جائے گا؟ ہر جگہ نہیں. جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوگا اور آپ حق پر ہو تب بولا جائے گا، تب اللہ کی مدد آئے گی. مومن کے مقابلے میں تھوڑی نہ بولا جائے گا. ایمان والوں نے کافروں سے کہا ہے کہ اب تجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ میرا کر. کا کیوں؟ کہا میرے دل میں ایمان ہے اور جس کے پاس ایمان ہو اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے. مسئلہ یہاں یہ ہو گیا ہے کہ کفار کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور مومنوں کو گرانے میں لگے ہیں. میرے اور آپ کا مسئلہ کیا یہی تو ہے. મારો રિશ્તેદાર છે કોઈ દિવસ ઘરમાં પગ ના મૂકવા દઉં ને ફલાણા ભાઈ છે જરાક ફોટો પડાવી લો ને તમારી જોડે મારો, તો હું કોઈ જગ્યાએ દેખાડું પોલીસવાળો પકડે મને તો હું છૂટી જાઉં. جن کے ساتھ دوستی کرنی تھی ان ساروں کے ساتھ دشمنی کر لیے، اور جن ساروں کے ساتھ دشمنی کرنی تھی ان ساروں کو دوست بنا کر کے رکھا ہوا ہے. یہاں یہ حضرت ایک ہی جملہ بتا رہے ہیں ہمیں. حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے کون؟ وہ جو جادوگر. ایک لمحہ ہوا ہے ایمان لانے کے بعد. اب کہتے کیا ہیں؟ ہاتھ کاٹ دیں گے، پیر کاٹ دیں گے، سولے دیں گے. تجھ سے جو ہو وہ کر. کیوں؟ تو کر کتنا سکتا ہے؟ آگے انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، تو اس دنیا کی زندگی ہی میں تو کرنے والا ہے. اس کے بعد کا یہ ویسے بھی کل من علیہا فان، ساری دنیا تو ختم ہونے والی اور ہم بھی ختم ہونے والے. کہا ہم تو اس رب پر ایمان لے آئے جو باقی ہے، اور جب وہ باقی ہے اور اس کی ذات باقی رہنے والی ہے تو اس کا انعام بھی تو ہمیں جب ملے گا تو وہ باقی رہنے والا ہوگا. تو ہم تو اس انعام کو دیکھ رہے ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اب یہاں مومن کی شان بھی بتائی جاتی ہے، مومن کا ایک انداز ایمان والوں کی ایک پہچان بتائی جاتی ہے کہ کفرستان ہو، چاہے کتنے بھی لوگ سامنے اس کو تکلیف دینے والے ہوں، تو وہ جب ایمان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کے جیسا ہو جاتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے میں نام بدل کر راجو کر دیتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے میں تمہاری طرح ہو جاتا ہوں. کہا نہیں، وہ تو ہر وقت ایمان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور کہتا ہے تو جو چاہے کر لے، یہ زندگی تو ویسے بھی ختم ہونے والی ہے، اگر رب کے نام کے ساتھ ختم ہو تو میں کامیاب ہو جاؤں. تو یہ بات بھی ہمارے لیے آج کے اس دور کی بات جو حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والوں کی تھی، آج ہو بہو موب لنچنگ جن کے ساتھ کی جاتی ہے ان پر یہ بات صادق آتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو مخلوق کی طرف سے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو جو تکلیف دی جا رہی ہو، اس پر یہ کیا کہتے ہیں کہ تم سے جو ہو وہ کرو، ہم تو ایمان والے ہیں اور ایمان والے ہی رہیں گے اور مریں گے بھی ایمان پر. تو تم کتنا کر سکتے ہو؟ کہا اس دنیا سے مار سکتے ہو اور زیادہ سے زیادہ. کا کچھ نہیں. کل من علیہا فان، یہ تو اعلان اللہ کا ایسے ہی ہے کہ ہر ایک کو فنا ہونا ہے، فنا ہو جائیں گے. کل ہونے والے تھے آج ہو جائیں گے. لیکن کا باقی اللہ کی ذات ہے اور جس ذات کے لیے ہم نے قربانی دی اس کا انعام ہمیشہ باقی رہنے والا. ٹھیک. اب یہ بات بھی کہہ دی. اب کہتے ہیں انا آمنا بربنا لیغفر لنا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے. پھر کہتے ہیں بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری ساری خطائیں اور ہمارے جو جادو ہم نے سیکھے پہلے، مطلب کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے جو سیکھا، وہ ساری کی ساری ہماری خطائیں اور یہ جو ہم نے جادو سیکھا، یہ ساری کے سارے گناہ ہمارے اللہ معاف فرما دے. اس رب پر ہم ایمان لائے. وما اکرہتنا علیہ من السحر،
اور جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کا مقابلہ کرنے کے لیے کس نے مجبور کیا؟ فرعون نے۔ تبھی تو یہ نبی کے مقابلے میں آئے، اور نبی کے مقابلے میں آئے تو اب کیا کہتے ہیں؟ مولا ہم تیرے نبی کے مقابلے میں آئے راضی سے، خوش ہو کر نہیں آئے، اس کے مجبور کرنے سے آئے ہیں۔ تو ہم اپنے گناہوں سے بھی توبہ کرتے ہیں، اور جو نبی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اس سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ اور واللہ خیر وابقا، بے شک اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ذات اسی کی ہے۔ تو یہاں یہ پورا درس جو ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا اور آ رہا ہوگا۔ تو ایمان آ جانے کے بعد، مومن ہو جانے کے بعد سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ایمان سلامت رکھنا۔ یہ اگر یہ قائم ہے تو ساری بات کی منزل آسان ہے، اور ایمان ڈگمگا گیا، ایمان کمزور پڑ گیا تو سارے مسئلے پھر خراب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب